آنکھ کا بند ہونا تھا کہ نسو ایک دوسری دنیا میں تھا۔ دوسری دنیا سے مراد آخرت۔ جو خیالات ابھی تھوڑی دیر اس کے پیش نظر تھے، یعنی اس کے سامنے تھے، جن باتوں کو وہ سوچ رہا تھا، سب اس کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی عمدہ اور عالیشان عمارت ہے، اور چونکہ نسو خود بھی کبھی ڈپٹی مجسٹریٹ اور حاکم فوجداری رہ چکا تھا، ڈپٹی نائب یا مددگار، مجسٹریٹ حاکم عدالت یعنی حاکم عدالت کا نائب یا مددگار، اور حاکم فوجداری سے مراد وہ ہے یہ ہے کہ فتنے فساد کے جتنے مقدمات ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسے یہ تصور بندھا کہ یہ گویا ہائی کورٹ کی کچہری ہے، لیکن حاکم کچہری کچھ اس طرح کا روبدار یعنی دبدبے والا، دبدبے والا، حصے والا، جاؤ جلال والا کے باوجود لاکھوں آدمیوں کا اجتماع ہے، یعنی کہ مجمع ہے۔ اجتماع لوگ جمع ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، مگر ہر شخص سکوت کے عالم میں یعنی خاموشی کے عالم میں ایسا دم بخود بیٹھا ہے۔ سکوت کے عالم میں، خاموشی کے عالم میں، خاموشی کی حالت میں ایسا دم بخود خاموش ہو کے بیٹھا ہے کہ گویا کسی کے منہ میں زبان نہیں، کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہو، اتنی خاموشی تھی۔ کیا مجال کہ کوئی اپنے بارے میں ناجائز پیروی کر کے یا روپے پیسے کا لالچ دکھا کر یا صحیح و سفارش باہم پہنچا کر کاربراری کر سکے، یعنی کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ناجائز طور پر کسی کی مدد لے، کسی کو روپے پیسے کا لالچ دے یا کسی سے اپنی سفارش کروا لے اور اپنا کام نکال سکے۔ یعنی کہ اس حاکم جو کچہری تھا اس کا رعب اس قدر تھا کہ لاکھوں لوگوں کا اجتماع تھا، لاکھوں لوگ اکٹھے تھے، لیکن سب ایسے خاموش تھے کہ ان کے منہ میں جیسے زبان ہی نہ ہو، اور کوئی بھی پیسے کا لالچ دے کر یا کسی کی مدد لے کر اپنا کام نکال نہیں سکتا تھا۔ جتنے مجرم ہیں، کیا خفیف کیا سنگین، کوئی اس کے رحم سے نا امید نہیں۔ خفیف ہلکا، سنگین سخت ترین۔ خفیف سے مراد گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ والے، سنگین گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ والے، سب اس کی رحم سے امید لگا کر بیٹھے تھے۔ اختیارات ہی اس قدر وسیع ہیں کہ نہ اس کے فیصلے کی اپیل ہے، نہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کے اختیارات اس قدر وسیع ہیں کہ وہ جو فیصلہ سنا دیتا ہے اس کا فیصلہ کسی اور کی عدالت میں نہیں لے جایا جا سکتا، اور نہ ہی اس کے فیصلے کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکتا تھا۔ کام کرنے کا ایسا اچھا ڈنگ یعنی طریقہ ہے، کام روز کا روز صاف، یعنی جو کام ہر روز طے پاتا تھا وہ اپنی روٹین کے مطابق چل رہا تھا۔ کتنے ہی مقدمے پیشی میں کیوں نہ ہوں، ممکن نہیں کہ تاریخ مقررہ پر فیصل نہ ہو جائے، یعنی کہ کتنے ہی مقدمے، چاہے کتنے ہی لوگوں کا مقدمے کیوں نہ ہوں، لیکن مقررہ تاریخ پر وہ ان کا فیصلہ ہونا لازم تھا۔ جو حکم ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ محاورہ ہے یہ ضرب المثل ہے۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی یعنی کہ سارا کام انصاف کے ساتھ ہو جاتا تھا، کوئی کمی بیشی نہیں رہتی تھی، کوئی اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ نہیں کروا سکتا تھا، سب کام صحیح ہو رہا تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ ہر مجرم کو فرداً یعنی الگ الگ فرد قرارداد جرم اس شخص کا قرارداد جرم عمل نامہ جس میں اس کے اچھے برے اعمال درج تھے، ایک نقل دی کی ہے کہ وہ اس کو پڑھ رہا ہے اور جتنے الزام اس پر لگائے گئے ہیں سب کچھ سمجھتا اور اپنی برات کی وجوہات کو سوچتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے گناہوں کو خود ہی دیکھ کے سمجھ رہا ہے کہ یہ میں نے گناہ کیے ہیں، پھر سوچتا ہے کہ اب ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ برات یعنی کہ نجات یا رہائی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وجوہات پیش کروں، کیا وجہ بیان کروں کہ مجھے ان گناہوں سے اس کی گناہوں کی سزا سے میری جان چھوٹ سکے۔ کچہری کا خیال نسو کو حوالات کی طرف لے گیا تو دیکھا ہر شخص ایک علیحدہ جگہ میں نظر بند ہے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر قید ہے۔ جیسا مجرم ہے اس کے مناسب حال اس کو حوالات میں سختی یا سہولت کے ساتھ رکھا گیا ہے، یعنی کہ مجرم نے جس شخص جو اس پہ جرم ثابت ہو گیا ہے اس کو اس کے مطابق، چاہے اس کا بڑا گناہ ہے چھوٹا گناہ ہے، اس کے مطابق اس کو انہی حالات میں رکھا گیا ہے۔ حوالات کے برابر جیلخانہ ہے مگر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب حوالات سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، اور جیل سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ حوالات سے مراد قبر ہے اور جیل سے مراد جہنم ہے۔ نسو یہ مقام دیکھتے ہی الٹے پاؤں پھرا، یعنی کہ واپس دوبارہ حوالاتیوں کی طرف آیا۔
باہر آیا تو پھر حوالاتیوں اور زہر تجویزیوں میں تھا۔ حوالاتی وہ لوگ تھے اور جن کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ان لوگوں میں ہزار آدمی تو اجنبی تھے، یعنی ایسے لوگ تھے جن کو وہ نہیں جانتا تھا، مگر جا بجا شہر اور محلے کے لوگ بھی نظر آتے تھے۔ ان میں اس کو اپنے محلے کے لوگ بھی نظر آ رہے تھے اور شہر کے کچھ جاننے پہچاننے والے لوگ بھی جن کا وہ شناسا تھا اس کو نظر آئے، مگر وہ جو مر چکے تھے۔ نسو کو یہ سامان دیکھ کر اس خواب کی حالت میں ایک حیرت تھی کہ الہی یہ کون سا شہر ہے۔ اس نے سوچا، اس کو حیرت تھی کہ یا اللہ تعالیٰ یہ کون سا شہر ہے، یہ اتنے مجرم کہاں سے پکڑے ہوئے آئے ہیں، یہ میرے ہم وطنوں نے کیا جرم کیا کہ ماحوز ہیں، یعنی کہ کس جرم کی بنا پر یہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں، یہ کیسے مرے تھے کہ میں ان کو یہاں دیکھتا ہوں۔ اسی حیرت میں لوگوں کو دیکھتا بالتا چلا جاتا تھا۔ دیکھتا بالتا مرکب تاب مومل، مرکب تاب مومل یعنی کسی بامانی لفظ کے ساتھ کسی بے معنی لفظ کا اضافہ مرکب تاب مومل کہلاتا ہے۔ دیکھتا بالتا یعنی ان کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ دور سے اس کو اپنے والد بزرگوار انہی حوالاتیوں میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ پہلے تو سمجھا کہ نظر ہلتی کرتی ہے، مگر غور کیا تو پہچانا کہ نہیں، واقعی ہی میں وہی ہے۔ دوڑ کر قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، یا حضرت، یا حضرت ندائیہ فجائیہ، یعنی کہ جس میں پکار پائی جائے، یہ حرف ندا ہے، یا حضرت، ارے او لڑکے، یا خدا، یا میرے مالک، یا رب، یہ حرف ندا جس میں پکار پائی جائے۔ یا حضرت، ہم سب آپ کی مفارقت میں تباہ ہیں، آپ یہاں کہاں؟ مفارقت جدائی میں، ہم آپ کی جدائی میں تباہ حال ہیں، ہمارا برا حال ہے، آپ یہاں کہاں؟ باپ، میں اپنے گناہوں کی جواب دہی میں محوظ ہوں، یعنی کہ مجھے اپنی گناہ جو میں نے دنیا میں کیے ہیں اب مجھے اس کا جواب دینے کے لیے یہاں پر بلایا گیا ہے۔ یہ مقام، یہ جگہ جو تم دیکھتے ہو دارالجزا ہے، بدلے کا دن ہے۔ خداوند تعالیٰ حاکم ہے، یعنی کہ جو حاکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب باپ بیٹے میں آپس میں کنورسیشن ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، یہ باپ بیٹے کے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ بیٹا، یا حضرت، آپ بڑے متقی، تقوی والے، ڈرنے والے، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے، خدا پرست، ایک خدا کی عبادت کرنے والے اور نیکوکار تھے، نیک کام کا کرنے والے تھے۔ آپ پر اور گناہوں کا الزام؟ باپ، گناہ ایک دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، دیکھو یہ میرا اعمال نامہ کیسی رسوائی سے بھرا ہوا ہے، اور میں اس کو دیکھ کر سخت پریشان ہوں کہ کیا جواب دوں گا اور کون سی وجہ اپنی برات کی پیش کروں گا۔ یعنی کہ باپ کہہ رہا ہے کہ میرے اعمال نامے کو خود دیکھو، اس میں کوئی ایک گناہ نہیں ہے، اس میں ہزاروں گناہ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر میں خود پریشان ہوں، اور واقعی وہ گناہ میں نے دنیا میں کیے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی رہائی کے لیے، اپنی نجات کے لیے، بچنے کے لیے ان گناہوں سے، ان عذاب سے، ان گناہوں کی وجہ سے جو سزا مجھے ملے گی، اس سزا سے بچنے کے لیے میں اپنی کیا وجہ بیان کروں۔ یہ وہ کاغذ تھا جو نسو نے ہر شخص کے ہاتھ میں دیکھا تھا، یعنی کہ ان کا اعمال نامہ تھا، وہ اس میں ان کے اچھے اور برے اعمال لکھے ہوئے تھے، اور اس کو دنیا کے خیالات کے مطابق فرد قرارداد جرم سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ ان کا جس میں ان کے جرم کی اقرار نامہ تھا۔ باپ کا اعمال نامہ دیکھا تو تھرا اٹھا، گھبرا گیا، کانپ گیا۔ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کفر، انکار کرنا، نافرمانی کرنا، اللہ کے احکام کی حکم عدولی کرنا، اللہ کی بات نہ ماننا، جان بوجھ کر یا انجانے میں، ناشکری، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنا، بغاوت، اللہ تعالیٰ کے خلاف اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کر کوئی ایسا کام کرنا بغاوت کہلاتا ہے۔ بے ایمانی، غرور، تکبر، دروغ گوئی، جھوٹ، غیبت، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو جس انسان کے بارے میں یہ گناہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں غیبت کہتے کس کو ہیں۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے یا ایک ایسی برائی ہے جو کسی شخص کی، اگر اس شخص کے اندر کوئی عیب ہے، اس کا وہ عیب اس کے منہ پر اس طرح بیان کرنا کہ اس کو برا معلوم ہو۔ کوئی عیب کسی شخص کے بارے میں اس کے منہ پر ایسے کہنا کہ اس کو برا معلوم ہو، اس کے پیٹھ کے پیچھے کہے، اس کے پیٹھ کے پیچھے وہ عیب جو اس کے منہ پہ بیان کرنا ہے تو اس کے پیٹھ کے پیچھے کہے، وہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کے خلاف کیا ہے یا جس کے بارے میں بات کی ہے یا جس کی غیبت کی گئی ہے، جب تک وہ یہ گناہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ غیبت معاف نہیں کرے گا، غیبت کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ لالچ،
لالچ، روپے پیسے کی لالچ، زر کی لالچ، زن کی لالچ، تو یہ سب لالچ۔ حسد، جلنا، جلاپا، کسی کی دولت سے جلنا، کسی کے حسن سے جلنا، مال و دولت املاک سے جلنا، تو حسد۔ اور حسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے، حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ مردم ازاری، کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو بری بات کہنا، گالم گلوچ کرنا۔ نفاق، بداتفاقی، دکھاوا، ریاکاری، یعنی دنیا میں کوئی عبادت کی تو صرف دکھاوے کے لیے کی، اس میں کوئی خلوص نیت نہیں تھی۔ دنیا کی محبت، یعنی کہ دنیا میں آئے اور صرف دنیا سے محبت کی اور دنیا ہی کا سوچا، اور جو کام بھی کیا صرف دنیا داری کے لیے کیا۔ کوئی جرم نہ تھا جو اس میں لکھا ہوا نہ ہو۔ بجائے تعزیرات ہند کے قرآن کی صورتوں اور آیتوں کا حوالہ تھا۔ اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ نسو نے دیکھا کہ اس میں تعزیرات ہند کے بجائے، تعزیرات ہند ہندوستان کا قانون، ہندوستان کے قانون کے بجائے قرآن کی صورتوں اور آیتوں کا حوالہ تھا۔ متعجب ہو کر، یعنی حیران ہو کر باپ سے پوچھا کہ یا حضرت، پھر کیا آپ ان تمام جرموں کے مرتکب ہوئے ہیں؟ کہ آپ نے کیا واقعی میں یہ سارے گناہ کیے ہوئے ہیں؟ مرتکب مطلب ارتکاب کیا ہوا یا سر انجام دینا۔ تو کیا آپ نے یہ کام کیا ہے، ان گناہوں کو سر انجام دیا ہے؟ باپ سب کا، بیٹا کیا آپ حضور حاکم اقرار کر چکے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان تمام گناہوں کا اقرار کر گئے ہیں؟ باپ انکار کی گنجائش ہی نہیں، میری مخالفت میں گواہی اتنی وافر ہے کہ اگر میں انکار کروں تو پذیرائی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ میں اپنے گناہوں سے منہ پھیر ہی نہیں سکتا، میں انکار کر ہی نہیں سکتا، کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کہ میرے خلاف اتنی زبردست گواہی ہے کہ مجھے اب اس کے بارے میں کوئی پذیرائی یا کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ بیٹا جناب وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت پر آمادہ ہیں؟ اب بیٹا حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ ایسے کون لوگ ہیں جو آپ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کے خلاف گواہی دینے پر راضی ہیں، آمادہ راضی ہیں۔ باپ اول دو کرامن کاتبین فرشتے، یہ دو فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے ساتھ مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور یہ انسان کے اچھے اور برے گناہوں کو قلم بند کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تو پہلے دو کیا ہیں؟ کرامن کاتبین، میرا کوئی فعل ان سے مخفی نہیں، ان سے چھپا ہوا نہیں ہے، میرا کوئی عمل جو کام میں نے دنیا میں کیا ان سے کوئی چھپا ہوا نہیں تھا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، میں نے وہ کام سر انجام دیا تو وہ میرے اعمال نامے میں درج کر دیا گیا۔ جتنی باتیں کہتے ہیں پتے کی، اور کہتے کیا ہیں؟ میرا روز نامچہ عمری لکھتے گئے ہیں، یعنی کہ میرے روز کا جو دن تھا جو گزرتا گیا وہ سارا، یہ میری ساری عمر جو میری جتنی دنیا میں نے گزاری اس کا ہر دن کا ہر لمحے کا حساب ان کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اب جو میں اس کو دیکھتا ہوں حرف بحرف صحیح اور درست پاتا ہوں۔ اب کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس میں حرف بحرف ایک ایک حرف صحیح تھا، کچھ بھی انہوں نے خود سے درج نہیں کیا ہوا تھا۔ اب دوسرے میرے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، کوئی میرے کہنے کا نہیں، سب کے سب مجھ سے منحرف، سب کے سب مجھ سے انکار کر رہے ہیں۔ منحرف انکار کرنا، میری مخالفت پر آمادہ، یعنی میرے خلاف گواہی دینے پہ رضامند ہیں، میری تذلیل پر کمر بستہ ہیں، مجھے رسوا کرنے پر کمر بستہ تیار ہیں۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کے خلاف جو ہے ایک تو کرامن کاتبین ہیں جو انسان کے اچھے اور برے عمل کو لکھ رہے ہیں، لیکن انسان کے مرنے کے بعد اس کے اپنے جسم کے اعضاء، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ انسان کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک سب کچھ بولیں گے، ہر جسم کا عضو انسان کے خلاف بولے گا، کہ انسان اپنے گناہوں سے پھر منکر ہو ہی نہیں سکتا، انکار کر ہی نہیں سکتا۔ بیٹا آخر آپ کچھ اس کی وجہ بھی سمجھتے ہیں؟ باپ جب سے دنیا کو چھوڑا ہے قبر کی حوالات میں ہوں، تنہائی سے جی گھبراتا ہے، یعنی اب اس کے باپ کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ قبر میں ہے۔ حوالات میں مجھ پر ایسی سختی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا، مگر صبح و شام ہر روز آتے جاتے جیلخانے کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، وہاں کی تکلیفات دیکھ کر ہوش اڑ جاتے ہیں،
اور غنیمت معلوم ہوتی، کاش ہمیشہ کے واسطے حوالات میں رہنے کا حکم ہو جاتا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں ابھی حوالات میں ہوں اور ابھی میرا فیصلہ نہیں ہوا، روز میرے جیل کے چکر لگتے ہیں، آتے جاتے جب میں جیل کو دیکھتا ہوں تو وہاں کی تکلیفوں پر جب نظر ڈالتا ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں، تو مجھے پھر حوالات کی جو سختی ہے وہ اس سے قدر حال بہتر معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ابھی میرا فیصلہ ابھی نہ ہی ہو اور مجھے جیل نہ جانا پڑے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حوالات سے مراد قبر ہے جن کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اور جیل سے مراد جہنم ہے جن کا فیصلہ ہو گیا ہے، ان کو جہنم بھیج دیا گیا۔ یعنی کہ اگر ان کے گناہ زیادہ تھے، ان کا مال نامہ برا تھا تو ان کو جہنم میں یعنی جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور جن کا بھی فیصلہ نہیں ہوا وہ حوالات میں ہے۔ بیٹا بلا کس طرح ہم لوگ آپ کی اس مصیبت میں آپ کے کام آ سکتے ہیں؟ باپ اگر میرے لیے عاجزی اور خلوص کے ساتھ دعا کرو تو کیا عجیب کہ مفید ہو، یعنی فائدہ مند ہو۔ اب تم لوگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تم لوگوں پہ میرا انحصار ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے ایک ایسا عمل کرو کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہو۔ ابھی میرے ہمسائے میں ایک شخص کی رہائی ہوئی ہے، یعنی کہ ابھی اس کی جان چھوٹ کی ہے، اس کو جنت میں بھیج دیا گیا ہے یا اس کی رہائی ہو گئی ہے۔ اس پر بہت سے الزامات تھے، مگر جہاں اللہ تعالیٰ کا انصاف کامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انصاف مکمل ہے، رحم بھی پلے درجے کا ہے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کا جہاں پر انصاف کامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، چاہے وہ بہت گنہگار ہے، چاہے وہ بہت زیادہ دیندار ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف سب کے لیے مکمل ہے، سب کے لیے ایک جیسا ہے، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ جہاں پہ اس کا انصاف کامل ہے وہاں اس کا رحم بھی پلے سرے کا ہے۔ اس شخص کے پسماندوں نے، یعنی اس کے وارثوں نے جو پیچھے رہ گئے ہیں، پسماندہ اس کے جو پیچھے رہ گئے ہیں، اس کے وارث جن کی اس کی بیوی اور بچے شامل ہیں، نے اس کے واسطے بہت دعائیں کی۔ پرسوں یا ترسوں اس کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ تیرے افعال فعل کی جمع یعنی کام جیسے تھے وہ اب تجھ پر مخفی نہیں رہے، یعنی تجھ پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، مگر تیرے زن و فرزند، زن بیوی، فرزند بیٹے، زن و فرزند مرکب عطفی، زن بیوی واو اور فرزند بیٹے، تمہاری بیوی اور بیٹوں نے تیری معافی کے واسطے گرگراتے ہیں، یعنی انہوں نے تیری معافی کے لیے رو رو کے دعائیں کی ہیں، تیری بخشش کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ ہم کو یہ ایک بات بلی معلوم ہوتی ہے، یعنی یہی بات تمہارے گناہ دیکھ کر تو ہمیں تمہیں وہ عذاب دینا تھا، لیکن جب ہم نے تمہاری بیوی بچوں کی دعاؤں کو دیکھا اور جو تمہارے لیے رو رو کے تمہاری مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ بات ہم کو بہت بلی معلوم ہوئی، بہت پسند آئی کہ تو نے اپنے خاندان میں نیکی کا جو بیج بویا ہے، جا ہم نے تیری خطا معاف کی۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو نے جو نیکی کا درس دیا، ان کو جو تو نے نیکی کا عمل سکھایا، وہ تیرے مننے کے بعد اسلامی طریقہ کار پر زندگی گزار رہے ہیں اور تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تیرا یہی عمل پسند آیا اور ہم نے تیری غلطیوں کو، تیری خطاؤں کو، تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے اور تجھ کو معاف کر دیا ہے۔ بیٹا آپ کے انتقال کے بعد رونا پیٹنا تو بہت کچھ ہوا اور اب تک ہو رہا ہے۔ رسم دنیا مرکب اضافی کیونکہ اس کے نیچے زیر آیا ہے، حمزہ اور زیر کی مدد سے جو الفاظ مل کے بنتے ہیں ان کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ رسم دنیا کی رسموں کے مطابق آپ کا کھانا بھی برادری میں تقسیم کر دیا۔ برادری یعنی خاندان میں آپ کا کھانا آپ کے مرنے کے بعد جو ایک رسم دنیا ہے کہ انسان کے تیسرے ہوتے ہیں، پھر جمعرات ہوتی ہے، پھر چیلم ہوتے ہیں، پھر سلانے وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ساری رسم دنیا ہے وہ ساری ہم نے کی۔ دعا بس واجبی سی ہوئی آپ کے بعد، یعنی کہ ہم نے جو آپ کے پیچھے دعا کی ہے وہ بس ایسی ہی تھی، زیادہ اچھی ہم نے مطلب اچھی طریقے سے دعا نہیں کی۔ آپ کے بعد آپ کی میراث کے ایسے جھگڑے، میراث جو وہ ترکہ یا وہ چیز جو مال و املاک جائیداد جو مرنے والا اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاتا ہے، اپنی بیوی کے لیے چھوڑ جاتا ہے، اسے میراث کہتے ہیں۔ آپ کی میراث کے ایسے جھگڑے پڑ گئے کہ آج تک نہیں سلجھے۔ تو یہ فرمایا کہ آپ نماز روزے کے پابند تھے، کیا وہ آپ کے کچھ کام نہ آئے؟ اب یہاں پہ لڑکا اپنے باپ سے پوچھتا ہے تو آپ تو دنیا میں نماز روزے کے پابند تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کی دنیا میں جو آپ نے نمازیں پڑھی وہ آخرت میں آپ کے کام نہیں آئی؟ باپ کیوں نہیں، یہ انہی اعمال کی بدولت ہے کہ میں دوسروں سے ذرا کم تکلیف میں ہوں۔ یہاں ہمارے اعمال میں خلوص نیت شرط ہے۔ اب یہاں پر دوسری حدیث آ گئی ہے کہ انسان کی تمام جو
جس طرح پیچھے میں نے سوری آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ جس طرح سے وہ یہ تھا کہ وہ دوسری حدیث انسان کے مرنے کے بعد انسان کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، انسان کے مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، صرف 3 عمل باقی رہتے ہیں، ایک علم نافع، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد۔ اور آگے جب یہ اس پیراگراف میں تیسری حدیث کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اب یہاں پر باپ کہتا ہے کہ ہمارے اعمال میں خلوص نیت شرط ہے، کہ جب ہماری نیت درست ہوگی، ہماری نیت صحیح ہوگی، پھر ہی ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ میری نمازیں بے حضور قلب تھی، یعنی کہ میری جو نمازیں تھیں وہ دل سے نہیں پڑھی ہوئی تھی، وہ ایک رسم دنیا تھی یا ایک رسم عبادت تھی جو میں نے پوری کی۔ دنیا کی بھولی بسری باتیں مجھ کو نماز میں یاد آتی تھی۔ میں نمازیں کیا پڑھتا تھا؟ گھاس کاٹتا تھا، یعنی کہ میں جلدی نماز پڑھتا اور فوراً مجھے جلدی ہوتی کہ میں نے ایک رسم پوری کرنی ہے یا ایک بوجھ ہے جو سر سے اتارنا ہے، تو جلدی جیسے ایسے نماز پڑھتا جیسے وہ گھاس کاٹ رہا ہے۔ میرے روزے ایسے تھے کہ عید کا اس طرح منتظر رہتا تھا، یعنی مجھے عید کا انتظار اس طرح سے ہوتا تھا جیسے کوئی قیدی تاریخ رہائی کا، جس طرح ایک قیدی کو رہائی کی تاریخ کا انتظار رہتا تھا، تو مجھے بھی روزوں کے ختم ہونے کا انتظار رہتا تھا کہ کب روزے ختم ہوں گے اور کب عید آئے گی۔ عید کے لیے 30 روزے پورے کرنا تو گویا موت آ جاتی تھی۔ میں تو دنیا میں ایسے گیا جیسے سرائے میں مسافر، یعنی کہ دنیا میں تو ایسے گیا تھا جیسے سرائے میں مسافر جب بڑا ایک سفر کر کے آتا ہے، طویل سفر کے بعد تھک کے ایک سرائے میں آ کے آرام کرتا ہے، تو کہتا ہے میں بھی دنیا میں ایسے آیا تھا، مگر وہاں گیا تو بس وہیں کا ہو گیا رہ گیا، یعنی کہ وہاں اور لمبی تان کر سویا کہ قبر میں آ کر جاگا۔ اب یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ میں تو دنیا میں اپنے باپ کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کا باپ کہتا ہے کہ میں دنیا میں ایسے گیا کہ جیسے میں نے مرنا ہی نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ میری زندگی جو ہے وہ عارضی ہے اور اس کے بعد میں مروں گا، اور جب قبر میں جاؤں گا تو وہاں پہ مجھے جو دوبارہ زندگی ملے گی وہ زندگی میری پائیدار اور ابدی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور وہی اصل زندگی ہے۔ آگے مصنف لکھتے ہیں کہ باپ نے جو یہ حالت سنائی، بیٹے پر اس طرح ہیبت چھائی، ہیبت یعنی خوف، ڈر، کہ چونک پڑا، جاگا تو پھر وہی دالان تھا، دالان صحن، وہی تیمارداریوں کا سامان، تیماردار عیادت کرنے والوں کا۔ بی بی یعنی اس کی بیوی پاس بیٹھی آہستہ آہستہ پنکھا جل رہی تھی، اس پہ پنکھا ہلا رہی تھی۔ میاں کی آنکھ کھلی ہوئی دیکھی، اس کی جان میں جان آئی جیسے دوبارہ اس کو زندگی مل گئی۔ بی بی نے ہر چند دل جوئی کی باتیں کی، تسلی دی، اس کی ڈانس بدائی، مگر نسو کو خواب کا سارا ماجرا پیش نظر کے سامنے تھا۔ مطلق جواب نہ دیا، یعنی کہ ذرا بھی آگے سے جواب نہ دیا۔ بی بی سمجھی کہ بیماری کی وجہ سے بولنے کو جی نہ چاہتا ہوگا۔ بیوی کو لگا کہ جیسے اتنا ٹائم جو ہے بے ہوشی کی حالت میں رہا ہے تو اس وجہ سے اس پہ کمزوری طاری ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ بات نہیں کر پا رہا، مگر نسو کا دل مان گیا تھا کہ یہ خواب میرے وہم و خیال کا بنایا ہوا تو ہرگز نہیں ہے۔ وہم و خیال شک یا خیال، سوچ، فکر، یعنی کہ یہ میرا خود سے گھڑا ہوا نہیں ہے، میرا کوئی وہم نہیں ہے، میرا کوئی خیال نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ تو وہم و خیال مرکب عطفی، ہو نہ ہو یہ ایک امر حکم من جانب اللہ کی جانب سے ایک حکم ہے، یعنی کہ یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے یہ میرا وہم و خیال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ خواب کیا ہے؟ رویائے صادقہ، رویائے خواب صادقہ سچا، یہ ایک رویائے صادقہ یعنی یہ ایک سچا خواب ہے، اور الہام الہی ہے، الہام اللہ کی طرف سے کوئی دل میں بات آ جانا، اشارہ ملنا، الہام الہی، القا بھی کہتے ہیں اس کو۔ باپ کا اظہار اس نے ایسی توجہ سے سنا کہ حرف بحرف یاد تھا، یعنی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی وہ اس کو ایسے ایک حرف یاد تھی اس کو۔ جتنے الزام باپ پر لگائے تھے غور کرتا تو سب اپنے میں پاتا تھا، یعنی کہ پھر وہ اگر غور اس نے کیا تو وہ ساری باتیں جو اس کے باپ نے اس کو بتائی تھی کہ میرے اعمال نامے میں یہ گناہ ہیں، بلکہ اپنی حالت باپ کی حالت سے بھی بدتر یعنی بری پاتا تھا۔ جب اس نے ان تمام گناہوں پہ غور کیا اپنے باپ کے، تو اس کو وہ سارے گناہ اپنے اندر ملے اور اس سے دگنی شکل میں ملے کہ میرے اندر یہ گناہ دگنے ہیں۔ انہی خیالات کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار ہو کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ یا الہی، میں نے اپنی ساری عمر تیری نافرمانی میں کاٹی۔ اس کو اپنے گناہوں کا احساس اب زیادہ ہو رہا تھا۔ تو نے اپنے فضل سے پھر چند روز کے واسطے مجھے دنیا میں رکھ لیا،
یعنی کہ وہ جو بے ہوش ہو کے دوبارہ ہوش میں آیا ہے تو اس کو لگا کہ جیسے اس کو نئی زندگی مل گئی ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے دوبارہ نئی زندگی دی ہے، تو ایسی توفیق عطا کر کہ نیکی اور اطاعت میں میری زندگی گزرے، اب میری جو باقی زندگی ہے وہ صرف تیری پیروی میں، تیری اطاعت میں گزرے، تیرے احکام کے مطابق گزرے، تیرے دین کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہوئے میں تمام وقت گزار دوں، جو مجھے تھوڑے بہت جو میری زندگی میں دن رہ گئے ہیں وہ صرف تیرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق میں گزاروں۔ پھر اسے اپنے خاندان کا خیال آیا، اس نے مصمم ارادہ کیا، اس نے پکا عہد کر دیا کہ انشاءاللہ ان کی اصلاح کے لیے مقدور بر کوشش کروں گا، جتنی مجھ میں طاقت ہے، جہاں تک مجھ سے ممکن ہوا، جتنا میں کر سکا اپنے خاندان کی بہتری کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان میں اچھائی لانے کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اس نے اپنے خواب اپنے بیوی بچوں کو سنایا، بیوی اور بچوں پر بھی بڑا اثر ہوا اور وہ نیکی کی طرف مائل ہو گئی، یعنی اس نے اپنا سارا خواب اور اپنے بچوں کو سنایا، اپنی بیوی کو بتایا، تو وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی نیکی کرنے کا سوچ لیا۔ محوذ از توبۃ النصوح۔